مدبرۃ الطاعین المتخاضع لکبریائہ عقدۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صلوات عزیزان محترم، سن 1441 ہجری کا آخری سورج کل شام غروب ہو چکا۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ محترم، سن 1441 ہجری کا آخری سورج کل شام غروب ہو چکا۔ اس سورج کے غروب ہوتے ہی سن 1442 ہجری کا پہلا چاند افق مغرب پر نمودار ہوا۔ پہلی محرم کے اس چاند کے نمودار ہوتے ہی تمام مومنین و مومنات کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور سب شیعان حیدر کرار اور تمام عزاداران سید الشہداء کے گھر عزاخانوں میں تبدیل ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب پہلی محرم کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا خون آلود کرتا فضا میں لہراتے ہیں، جس سے پوری کائنات کی فضا سوگوار ہو جاتی ہے۔ یہ فرش عزا جو کہ ذکر سید الشہداء کے نام پر قائم ہے، اس کو بچھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بی بی کی خواہش کو پورا کر سکیں کہ جس نے چکیاں پیس پیس کے حسین ابن علی کو پالا تھا۔ خدا کی قسم، یہ فرش عزا بچھانے والا کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص جو اس مجلس عزا کو برپا کر دے، تو اسے برپا کرنے کے بعد اور اس فرش عزا کو بچھا دینے کے بعد اس کا بانی وہ شخص نہیں رہتا، بلکہ وہ بی بی ہو جاتی ہے کہ جس نے یہ جملہ کہا تھا کہ بابا جب آپ بھی نہیں ہوں گے تو میرے حسین ابن علی پر روئے گا کون؟ 3 شعبان سن 4 ہجری کو
حسین ابن علی اس دنیا ظاہری میں تشریف لائے. اپنے نواسے کی زیارت کرنے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت علی و فاطمہ میں حاضر ہوئے اور آواز دی کہ میرے نواسے کو ذرا میرے ہاتھوں پر تو تھماؤ. ام ایمن ایک سفید رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے حسین کو لے کر حاضر ہوئیں اور رسول کے ہاتھوں میں تھما دیا. رسول اللہ نے چہرہ حسین کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا. بلکہ الفاظ بدلنا چاہ رہا ہوں صاحبان بصیرت کے لیے کہ رسول اللہ نے اپنے اس وارث حسین کی زیارت کا شرف حاصل کیا جس وارث کی زیارت کو زیارت وارثہ کہا جاتا ہے. چہرہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تلاوت زیارت وارثہ کی تاثیر اس قدر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور اشک رسول چہرہ حسین ابن علی پر پڑنا شروع ہو گئی. ایک مرتبہ جناب سیدہ آگے بڑھیں اور سوال کیا کہ بابا کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ میرے حسین کو دیکھ کر اس قدر رو رہے ہیں؟ رسول اللہ نے جلدی سے اپنے آنسو خشک کیے، چہرہ صاف کیا. پھر بی بی نے سوال کیا کہ بابا مجھے بتائیے کہ آپ میرے حسین کو دیکھ کر اس قدر رو کیوں رہے ہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی مت پوچھو تو بہتر ہے. اب بی بی کو جلال آیا اور بی بی نے ایک جملہ کہا کہ بابا آپ کو فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ بتا دیجئے کہ آپ میرے حسین کو دیکھ کر اس قدر کیوں رو رہے ہیں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی اگر حق کا واسطہ دیا ہے تو اب سنو. ابھی ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے اور اللہ کی جانب سے ایک وحی سے مجھے آگاہ کیا کہ جس کے تحت مجھے بتایا گیا کہ تیرے اس حسین کو میری امت 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کر دے گی. یہ سننا تھا کہ بی بی نے گریہ کیا، بلند آواز سے گریہ کیا اور پھر اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد اب ایک سوال کیا کہ بابا کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کی امت میرے حسین کو کس جرم میں قتل کرے گی؟ رسول نے ارشاد فرمایا بلا جرم ولا خطائن، بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی خطا کے میری امت اسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دے گی. اب بی بی نے پوچھا کہ بابا کیا اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بیٹی میں اس وقت موجود نہیں ہوں گا. اب پھر بی بی نے پوچھا کیا علی اس وقت موجود ہوں گے؟ رسول نے پھر فرمایا کہ نہیں بیٹی علی بھی موجود نہیں ہوں گے. بی بی نے پوچھا کہ بابا کیا میں موجود ہوں گی؟ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں بیٹی تو بھی موجود نہیں ہوگی. اب بی بی نے آخری مرتبہ پوچھا کہ حسن موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی حسن بھی موجود نہیں ہوگا. اب بی بی نے رو کر سوال کیا کہ بابا جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو میرے اس بچے پر روئے گا کون؟ میرے اس بچے پر گریہ کون کرے گا؟ رسول نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی مت گھبراؤ، اللہ ایک ایسی امت کو پیدا کرے گا کہ جس کے مرد اس کے مردوں پر گریہ کریں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پر روئیں گی. الغرض یہ کہ وہ پوری قوم تیرے حسین کا غم منائے گی اور اس پر گریہ کرے گی. یہ سنتے ہی بی بی نے سوال کیا کہ بابا آپ اس عظیم امت کو اور اس عظیم قوم کو کیا تحفہ دیں گے؟ رسول نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی میں محمد مصطفیٰ ہوں، میں سید الانبیاء ہوں، میں سید المرسلین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں شفیع المذنبین ہوں. وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن از خود
تیرے حسین پر گریہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ اب بی بی نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ یا علی، آپ بتائیے کہ آپ میرے حسین پر رونے والوں کو کیا صلہ دیں گے، کیا انعام دیں گے؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں امام المتقین ہوں، میں ساقی کوثر ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن حسین ابن علی کے چاہنے والوں اور اس پر گریہ کرنے والوں کو پہلا جام کوثر کا اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ اب بی بی نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا حسن، آپ اپنے بھائی کے غم منانے والوں کو کیا صلہ دو گے؟ امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اماں، میں حسن مجتبیٰ ہوں، وعدہ کرتا ہوں، میں جوانان جنت کا سردار ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے بھائی کے عزاداروں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرواؤں گا۔ اب امام حسن علیہ السلام نے، رسول اللہ نے اور مولا کائنات نے یک زباں ہو کر سوال کیا کہ سیدہ، آپ بتائیے کہ آپ حسین ابن علی پر گریہ کرنے والوں کو کیا صلہ دیں گی، کیا انعام دیں گی؟ بس یہ سننا تھا کہ بی بی نے رونا شروع کیا اور ایک درد بھرا جملہ کہا کہ یہ مظلومہ کائنات، یہ دکھیاری ماں اپنے حسین کے چاہنے والوں کو اور کیا دے سکتی ہے؟ بس میں سیدہ اتنا کروں گی کہ جنت کے دروازے کے باہر بیٹھ جاؤں گی اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کروں گی کہ اے پروردگار، جب تک میرے حسین پر گریہ کرنے والے جنت میں نہ چلے جائیں، فاطمہ زہرا جنت میں نہیں جائے گی۔ اجرکم من اللہ۔ سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، تو یہ سبب ہے گریے کا۔ یہ گریہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ گریہ ہم کسی روایت کو یاد کرنے کے لیے برپا نہیں کرتے، بلکہ اپنا فریضہ واجب سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ گریہ سنت رسول بھی ہے۔ پہلی مجلس امام حسین علیہ السلام کی، جیسے میں نے واقعہ پیش کیا، خود رسول اللہ نے پڑھی ہے، تو اس مجلس حسین کا پہلا ذاکر خود رسول اللہ ہیں، اور گریہ کرنے والے علی و بطول ہیں، امام حسن ہیں۔ تو یہ مجلس، یہ عزاداری سنت رسول ہے، یہ عزاداری سیرت علی و بطول ہے، اور یہ عزاداری چاہت سیدہ ہے۔ بی بی نے چاہت کی کہ عزاداری کرنے والی قوم پیدا ہو، تو رسول نے بتایا کہ اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو تیری اس خواہش کو پورا کرے گی۔ ایک واقعہ عزاداری کے حوالے سے میں نے عرض کیا، یہ عزاداری سیرت معصومین علیہ السلام ہے۔ ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، صلی اللہ۔ اور عرض کرتا ہے کہ مولا، میرے بیٹے کی شادی ہے، اگر آپ شرکت فرمائیں گے تو میری عزت میں اضافہ ہوگا، میرے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ امام نے روتے ہوئے اسے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اے چاہنے والے، کیا تو جانتا نہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہم آل محمد کسی خوشی کی تقریب میں شریک نہیں ہوتے؟ اجرکم من اللہ۔ اے چاہنے والے، کیا تو جانتا نہیں کہ ہم آل محمد کسی خوشی کی تقریب میں کربلا کے واقعے کے بعد شریک نہیں ہوتے؟ وہ واپس چلا گیا۔ پھر اس نے گھر میں اہل خانہ سے مشورہ کیا اور پھر واپس آیا امام کی خدمت میں، اور اب عرض کرتا ہے کہ مولا، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ شادی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہم گھر کے اندر شادی کے تقریب سے پہلے آپ کے بابا کی ایک مجلس نہ رکھ لیں۔ یہ سننا تھا کہ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے بابا کی مجلس کے لیے اور عزاداری کے لیے مجھے گھر میں بلاؤ گے تو پھر ضرور آؤں گا۔ امام جس دن تقریب تھی تشریف لائے، اور اس شخص نے استقبال کیا امام کا، اور امام کو وہاں جا کر بٹھایا جو ہر محفل میں ایک خاص جگہ ہوتی ہے، صدر محفل میں جا کر امام کو بٹھلا دیا۔ امام بیٹھ گئے، وہ مصروف ہو گیا اپنے کاموں میں۔ پھر ذاکر آیا، اس نے امام سے اجازت لی، مجلس شروع کی، امام کا غم پڑھنا شروع کیا، امام نے گریہ شروع کیا۔
تمام اہل خانہ نے گریہ شروع کیا، تمام سامعین نے گریہ شروع کیا۔ اہل خانہ گریہ میں مشغول تھا کہ چند دیر بعد اس کی نگاہ اس جگہ پر پڑی جہاں پر اس نے امام کو جا کر بٹھلایا تھا، اور حیران ہو گیا دیکھ کر کہ جس جگہ پر اس نے امام کو بٹھایا تھا امام وہاں تشریف فرما نہیں ہے۔ بڑا پریشان ہوا، تشویش میں آیا، اس نے امام کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچا جہاں مومنین نے جوتیاں اتاری ہوئی تھیں، اجرکم من اللہ، جہاں مومنین نے، عزاداروں نے جوتیاں اتاری ہوئی تھیں، امام وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ چونک گیا اور کہتا ہے مولا یہ آپ کہاں پر بیٹھے ہیں؟ میں نے تو آپ کو صدر محفل میں بٹھایا تھا، یہ آپ کہاں آ کر بیٹھ گئے؟ امام نے رو کر کہا اے چاہنے والے، تیری نگاہیں صرف حاضرین اور سامعین کو دیکھ سکتی ہیں، لیکن میری نگاہ محمد مصطفیٰ اور فاطمہ زہرا کو بھی دیکھ رہی ہے، تو میں وہاں پر آ کر بیٹھ گیا ہوں جہاں پر میرے جاد آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اجرکم من اللہ۔ عزیزان محترم، یہ ہے گریہ کا سبب کہ جب یہ فرش عزا ہم بچھاتے ہیں تو اس محفل میں صرف ہم لوگ نہیں بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ وہ ہستیاں بھی آ کر بیٹھتی ہیں۔ اسی لیے یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ اس محفل کو جب منعقد کیا جائے تو اس کی ڈسپلن کا خاص خیال رکھا جائے۔ ایک اور واقعہ سناتے ہوئے میں فضائل کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اور پھر مختصراً آخر میں پھر مسائل پڑھنا ہے آج کے دل کے حوالے سے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے 5ویں معصوم امام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، کیا ماحول ہوگا، کیا محفل ہوگی کہ جس میں امام خود تشریف فرما ہوں گے۔ امام نے اپنے گھر میں مجلس رکھی، ذاکر کو بلایا، ذاکر نے امام سے اجازت لی، ممبر پر آیا، مجلس پڑھنا شروع کی، امام کا غم پڑھنا شروع کیا، مصائب پڑھنا شروع کیے۔ مصائب جب شروع ہوا امام بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ 5ویں امام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو بصیر، بہت عظیم صحابی ہیں، 6ٹھے امام کے بھی صحابی ہیں، دونوں اماموں کے دور میں ہیں، اس لیے ان کے کچھ واقعات 5ویں امام سے ہیں اور کچھ 6ٹھے امام سے بھی ہیں۔ حضرت ابو بصیر امام کے ذرا سا قریب بیٹھے تھے اور وہ بھی گریہ کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر رومال تھا جو انہوں نے آنکھوں کے اوپر رکھا ہوا تھا اور گریہ کیے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام نے حضرت ابو بصیر کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے آواز دی، اے ابو بصیر، اے ابو بصیر، تو روتا کیوں نہیں؟ حضرت ابو بصیر نے چونک کر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور اپنا رومال امام کی خدمت میں پیش کیا اور کہا مولا میں اتنا رویا ہوں کہ میرا یہ پورا رومال تر ہو گیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بصیر، کیا تو جانتا نہیں کہ اس وقت میری دادی زہرا جنت میں کس طرح سے گریہ کر رہی ہیں؟ اس طرح سے گریہ کر جیسے میری دادی زہرا جنت میں گریہ کر رہی ہیں۔ حضرت ابو بصیر نے سوال کیا مولا آپ کی دادی زہرا کس انداز میں گریہ کر رہی ہیں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں میری دادی زہرا کا ایک ہاتھ سینے پر ہے اور دوسرا سر پر ہے اور کہتی جاتی ہیں واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، اجرکم من اللہ۔ میری دادی جنت میں اس انداز میں گریہ کر رہی ہیں کہ ایک ہاتھ سینے پر ہے، ایک سر کے اوپر ہے اور ماتم کرتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ۔ اس فرش غم کو اسی سبب سے کہ یہ فرش غم چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا بچھایا ہوا ہے، یہ خواہش سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اسے ہم ہر سال خاص طور پر ان ایام میں ایام عزا کے نام سے بچھا لیا کرتے ہیں۔ اسی فرش عزا کے لیے میں نے سرنامہ سخن کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی 3 مسلسل آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مبارک جمعہ قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے اور اس کی وہ آیات کہ جن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ان کا نشان 1 سے 3 ہے۔ سورہ مبارک جمعہ کی ان ابتدائی 3 آیات میں پروردگار عالم نے نہایت ہی جاہ و جلال کے ساتھ اور انتہائی تزک و احتشام اور کر و فر کے ساتھ اپنا تعارف خود، اپنی تسبیح
اور حمد کے ذریعے کروایا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی، ہر وہ شے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے اس اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کون اللہ؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ جو مالک بھی ہے پوری کائنات کا، وہ اللہ جو قدوس بھی ہے یعنی پاک اور بے عیب، وہ اللہ جو عزیز بھی ہے یعنی صاحب اختیار اور صاحب اقتدار، اور وہ اللہ جو حکیم بھی ہے یعنی جو بھی کام وہ انجام دیتا ہے اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس پہلی آیت میں اپنا تعارف تسبیح اور حمد کے ساتھ کروانے کے بعد دوسری آیت میں اپنے تعارف کا رخ بدلتے ہوئے ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے خدا کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ خدا وہی ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی یعنی قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت پر اگر آپ غور فرمائیں تو جسے اللہ بھیج رہا ہے وہ رسول ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہی تو ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا۔ جسے بھیجا جا رہا ہے یا جسے بھیجا گیا ہے وہ رسول ہے، جن پر بھیجا گیا ہے وہ امیین ہیں۔ پہلا تعارف رسول کا، یتلو علیہم آیاتی، اس رسول کا فریضہ اور کام یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے وہ رسول ہے، جن پر تلاوت کر رہا ہے اور جو تلاوت سن رہے ہیں وہ امیین ہیں۔ دوسرا تعارف پیغمبر اکرم کا، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ رسول ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ جو تزکیہ نفس کر رہا ہے، جو ناپاک نفوس کو پاک کر رہا ہے وہ رسول ہے، جو پاک کروا رہے ہیں اپنے آپ کو وہ امیین ہیں۔ تیسرا کام رسول کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ رسول انہیں کتاب کی یعنی قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے۔ جو قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے وہ رسول ہے، جو تعلیم لے رہے ہیں وہ جاہل ہیں۔ چوتھا کام اور چوتھا فریضہ رسول کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ رسول انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جو حکمت کی تعلیم دے رہا ہے وہ رسول ہے، جو حکمت کی تعلیم لے رہے ہیں وہ امیین ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے والا، امیین تلاوت قرآن پاک سننے والے، رسول تزکیہ نفس کرنے والا، امیین تزکیہ نفس کروانے والے، رسول علم کتاب دینے والا، رسول علم کتاب دینے والا، امیین علم کتاب لینے والے، رسول علم حکمت دینے والا، امیین علم حکمت لینے والے، تو نہ امیین رسول جیسے نہ رسول امیین جیسا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے تو سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ اس آیت کے آخر میں ایک جملہ رکھا اللہ نے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس رسول کے آنے سے قبل مکمل انسانیت اور پورا زمانہ گمراہی میں ملوث تھا، تو جو زمانہ ہے وہ گمراہی میں ملوث تھا، جو انہیں گمراہی سے نکال رہا ہے وہ رسول ہے، تو نہ وہ گمراہ رسول جیسے نہ رسول ان جیسے۔ یہیں پر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، آخری آیت کا ترجمہ کر کر مسائل کی طرف واپس پلٹ رہا ہوں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اس رسول کا ایک فریضہ اور بھی ہے کہ صرف یہ نہیں جو بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ ایک فریضہ اور بھی ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ وہ لوگ جو ابھی اس رسول کے دور میں موجود نہیں ہیں، جو قیامت تک آتے رہیں گے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، آخرت تک جو لوگ آتے رہیں گے۔ اس رسول کا فریضہ ہے کہ ان کی بھی ہدایت کا بندوبست کرے،
تو اب ہم نے بظاہر دیکھا، ظاہری طور پر، کہ رسول اللہ سن 11 ہجری 28 صفر کو اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو اب یا تو نعوذ باللہ رسول کو نعوذ باللہ مردہ کہہ کر اس آیت کی تکذیب کر دیں کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد رسول نے نعوذ باللہ اپنا فریضہ ہدایت انجام نہیں دیا، یا پھر تسلیم کریں اس بات کو کہ رسول کے جانے کے بعد بھی آج بھی اس دور میں بھی ہے کوئی رسول جیسا جو رسول کی نیابت میں فریضہ ہدایت انجام دے رہا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا، چاہے سامنے ہو یا پردہ غیب میں ہو. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہوگا، یہی سبب ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو بتانے کے لیے کہ میں ہوں صحیح معنی میں وارث مصطفیٰ، میں ہوں صحیح معنی میں وارث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو امام کا ظہور خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا، اور امام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے. امام تعظیماً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ اے عیسیٰ آپ آگے آئیے، نماز پڑھائیے، میں آگے آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر منع کر دیں گے کہ میں اپنے سردار انبیاء کے وسیع کے آگے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکتا. تو جس محمد مصطفیٰ کے وسیع کے پیچھے کوئی اولو العزم اور صاحب شریعت، جس محمد مصطفیٰ کے وسیع کے آگے کوئی صاحب شریعت پیغمبر اور اولو العزم پیغمبر نہ کھڑا ہو سکے تو عرب کا کوئی جاہل بدو رسول کے آگے کھڑا ہو کر نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر. تو عزیزان محترم، اسی رسول کے نواسے کو 26 اور 27 رجب کی درمیانی رات سن 60 ہجری 26 اور 27 رجب کی درمیانی رات اتنا مجبور کر دیا گیا کہ اسے اپنے نانا رسول اللہ کا یہ شہر مدینہ چھوڑنا پڑ گیا. ایک مرتبہ 28 کی رات کو جو روانگی ہے، 28 رجب کو روانگی ہے مدینہ سے، 28 کی رات کو آواز دی سید الشہداء نے، بھیا عباس ذرا سامان سفر کی تیاری تو کرنا، اب میرے نانا کا یہ شہر مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں رہا. حضرت عباس علیہ السلام یہ سنتے ہی تیاری میں اور سامان سفر کو تیار کرنے میں مصروف اور مشغول ہو گئے. امام حسین علیہ السلام نے رخصت آخر کے لیے، سلام آخر کے لیے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد کی طرف گئے، اور اپنے نانا کی لحد پر پہنچ کر سلام کہا. آگے سے جواب آیا. سلام کے بعد ایک دردناک جملہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نانا حسین آپ کا شہر مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. آپ کی امت نے حسین کو اتنا مجبور کیا کہ آپ کے حسین کو یہ شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے. اور ایک جملہ کہا کہ نانا جنگل میں جگر کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، حسین نہ اب واپس مدینہ آئے گا. نانا جنگل میں جگر کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، حسین نہ اب واپس مدینہ آئے گا. یہ کہہ کر آخری سلام رسول اللہ کو کر کر حسین ابن علی رسول اللہ کی لحد سے چلے سرکار امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی لحد کی طرف، اور امام حسن علیہ السلام کی لحد پر پہنچ کر آخری سلام پیش کیا اور رخصت آخر کیا. اور اب ان دونوں قبروں سے ہونے کے بعد اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی لحد کی طرف بڑھے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب حسین ابن علی اپنے نانا کی لحد کی طرف جا رہے تھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کائنات کا کوئی بادشاہ جا رہا ہے. اور پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب حسین ابن علی وہاں سے
بڑھے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی لہد کی طرف تو پھر یوں لگ رہا تھا کہ دو عالم کا کوئی شہنشاہ چلتے ہوئے جا رہا ہے. لیکن اب راوی کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی اپنی ماں زہرا کی لہد کی طرف جا رہے ہیں تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ بڑے عرصے کے بعد اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے. حسین روتے جاتے تھے اور اپنی ماں کی لہد کی طرف بڑھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اماں آپ کا حسین آ گیا، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو، میں آپ کا مظلوم بیٹا ہوں، میں آپ کا غریب بیٹا ہوں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون.